بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ اس شام آخری کوٹھی پہنچ کر سب سے پہلے المیہ نظر جس پر پڑی تھی وہ مس نک تھی۔ مس نک ایک خوشنما جاپانی لباس جس پر ازدہے بنے ہوئے تھے زیبتن کیے ہوئے محو رقص تھی۔ ارے صرف آپ ہی لوگ ہیں؟ بانو، آپ نے مجھے مایوس کر دیا۔ اگر میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی کی خواستگار ہوں۔ بات یہ کہ مجھے اس وقت اپنے کپڑوں کا انتظار ہے۔ ظالموں نے آج دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر دیکھ لیجئے ابھی تک کپڑوں کا کوئی پتہ نہیں۔ مس نک نے کہا، آج رات تو ناچ بھی ہے نا؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں، آتش بازی ختم ہوتے ہی تمام لوگ ناچ میں جا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بھی جائیں گے، مس نک نے کہا۔ اس کی آواز اچانک دب گئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ہنستی ہوئی بولی، ہمت نہ ہارو، یہ میرا نعرہ ہے، مصیبت کا خیال چھوڑو، اور مصیبت تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی۔ آج رات میرا استقلال مجھے واپس مل گیا ہے، یہ رات میں ہنسی خوشی گزار دینا چاہتی ہوں، نک بولی۔ زینے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نک مڑ کر دیکھنے لگی۔ ارے ہاں، یہ رہی میگی۔ میگی، یہ ہیں وہ جاسوس جو مجھے نامعلوم قاتل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم انہیں کمرہ نشست میں لے کر جاؤ اور انہی کی زبانی سارے حالات جان لو، نک نے کہا۔ یکے بعد دیگرے ہم دونوں نے میگی بکلی سے مصافحہ کیا، اور مس نک کے کہنے کے مطابق وہ ہمیں کمرہ نشست میں لے کر گئی۔ اس پرسکون اور خاموش طبیعت کا مجھ پر خوشگوار اثر ہوا، اور پہلی ملاقات میں اس کا معترف ہو گیا۔ اگرچہ اسے ہم جدید نقطہ نظر سے حسین نہیں کہہ سکتے، پھر بھی اسے قبول صورت کہنے میں مبالغہ آرائی کا کوئی دخل نہیں۔ اس کا چہرہ جدید لوازمات آرائش حسن سے نا آشنا تھا۔ وہ ایک معمولی سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا اور آواز شیریں تھی۔ نک مجھ سے عجیب و غریب قصے بیان کرتی رہی ہے، میگی نے کہا۔ وہ یقیناً مبالغہ آرائی کر رہی تھی۔ آخر کون نک کو غضن پہنچانا چاہے گا؟ اس کا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے بے اعتباری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ پائرو کو مشکوک اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میگی بکلی کے قسم کی تمام لڑکیاں ہر غیر ملکی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مس بکلی کہ یہی دراصل حقیقت ہے، پائرو بولا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی بے اعتباری دور نہیں ہوئی۔ آج ذرا تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سر پر مرگ پیچ باندھے ہوئے ہے، اس نے رائے زنی کی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ لفظ مرگ پیچ نے میرے سارے جسم میں ایک کپکپی سی دوڑا دی، اور اس کے لہجے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مس بکلی، کیا آپ اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میری والدہ وہاں کی تھیں، اس نے بتایا۔ اس نے پائرو سے زیادہ مجھے پسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ میرے الفاظ اس باتوں سے زیادہ پر اثر ثابت ہوں گے۔ آج آپ کی بہن غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس نے حسب دستور میزبانی کے فرائض انجام دینے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے سوا کوئی اور کیا کرے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی مصیبت سے تنگ آ کر واویلا کرنا بھی تو صحیح نہیں، کیونکہ اس طرح لوگوں کی پریشانی میں اور اضافے کا احتمال بھی ہے، میگی نے کہا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا اور پھر نرم آواز میں جملہ پورا کر دیا۔ مجھے نک سے بے حد محبت ہے، اسے ہمیشہ میری بھلائی ہی چاہیے ہے۔ ہم لوگ اور کچھ نہیں کہہ سکے، کیونکہ اسی لمحے فریڈریکا رائس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک نیلا گون پہنے ہوئے عالم بالا کی ایک نہایت لطیف اور نازک ہستی نظر آ رہی تھی۔ جم لازرس اس کی تلاش میں آیا، اور پھر نک بھی آ پہنچی۔ اس وقت ایک سیاہ فراق اس کے جسم پر تھا، اور ایک عجیب سا سرخ چینی شال دو مضبوط بازوں کی طرح اس کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ ہیلو، شراب منگواؤں؟ نک نے دریافت کیا۔ ہم سب نے مل کر شراب پی۔ تمہارا یہ شال تو بہت خوبصورت ہے نک، کیا یہ پرانا ہے؟ لازرس بولا۔ ہاں، میرے چچا ٹیموتھی سفر سے لائے تھے، نک نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب اگر کوئی کوشش کرے تو اس کا جوڑا نہیں ملے گا، لازرس بولا۔ یہ گرم ہے، میں اسے اوڑھ کر آتش بازی دیکھوں گی۔ میرے خیال میں اس وقت یہ بڑا آرام دہ ثابت ہوگا۔ اس کے اوڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رنگ شوخ ہے، اور مجھے سیاہ رنگ پسند نہیں، نک نے کہا۔ ہاں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی تمہیں سیاہ لباس میں دیکھا ہو، مگر آج تم سیاہ کیوں پہنے ہوئے ہو؟ فریڈریکا بولی۔
پتہ نہیں کیوں اس نے گستاخانہ انداز میں جواب دیا، مگر میں نے دیکھا کہ شدت کرب سے اس کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ آخر انسان کوئی کام کیوں کرتا ہے؟ ہم لوگ کھانا کھانے گئے۔ ایک اجنبی نوکر جسے شاید صرف اسی موقع کے لیے رکھا گیا تھا ظاہر ہوا۔ کھانا غیر معمولی اور شراب عمدہ تھی۔ جارج ابھی تک نہیں آیا۔ گزشتہ شب اس کا پلیمت چلے جانا عقل مندی کی دلیل نہیں تھی، مگر مجھے امید ہے کہ اب وہ آتا ہی ہوگا۔ میگی کے ساتھ ناچنے کے لیے میں نے ایک آدمی کا انتخاب کیا ہے، اگرچہ وہ دلچسپ نہیں مگر پھر بھی قابل قبول ضرور ہے، نک بولی۔ ایک مدھم گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ خدا غارت کرے ان تیز رفتار کشتیوں کو، میں تو ان سے تنگ آ چکا ہوں، لازرس بولا۔ یہ کشتیاں تو نہیں، آبی ہوائی جہاز ہے، نک بولی۔ تم اپنا پروانہ کب لا رہی ہو نک؟ جب پیسہ ہوگا تب، نک ہنسنے لگی۔ اور پھر تم اس لڑکی کی طرح، کیا نام ہے اس کا، آسٹریلیا چلی جاؤ گی؟ لازرس نے پوچھا۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، نک بولی۔ اس کی یہی باتیں مجھے پسند ہیں، مسز رائس نے اپنی تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہمت ہے! میرے دل میں ہوا بازوں کی بڑی عزت ہے، لازرس بولا۔ اگر اسٹیون دنیا کے گرد پرواز کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو آج وہ ساری دنیا کا ہیرو بن گیا ہوتا، مگر افسوس اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جنہیں کھونے کی تاب انگلستان نہیں لا سکتا۔ ممکن ہے وہ خیریت سے ہو، نک بولی۔ مشکل ہے، اس پاگل کے زندہ رہنے کا امکان 1000 میں سے 1% ہے۔ لوگ اسے پاگل اسٹیون کے نام سے یاد کرتے ہیں نا، مسز رائس نے دریافت کیا۔ لازرس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک پاگل خاندان کا فرد ہے۔ اس کا چچا سر میتھیو اسٹیون جس کا انتقال پچھلے ہفتے ہوا خبط الحواس تھا، لازرس بولا۔ یہ وہی پاگل کروڑ پتی تو نہیں جسے پرندوں کی پناہ گاہ قائم کی تھی، مسز رائس نے پوچھا۔ ہاں، وہ جزیرے خریدا کرتا تھا، عورتوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ میرا خیال ہے کہ کسی لڑکی نے اس کی محبت کا ضرور مذاق اڑا دیا ہوگا اور اس نے دل بہلانے کے لیے تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا، لازرس نے کہا۔ تم یہ کیوں کر کہہ سکتے ہو کہ اسٹیون مر چکا ہے؟ مجھے تو نا امید ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، نک بولی۔ تم تو اس سے بخوبی واقف تھی۔ کیوں؟ لازرس بولا۔ گزشتہ سال لی ٹوکوے میں میری اور فریڈی رائس کی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ عجیب و غریب انسان تھا۔ کیوں فریڈی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ نک بولی۔ مجھ سے تو نہ پوچھو پیاری، وہ تمہارا مفتو تھا، میرا نہیں۔ وہ تو تمہیں ہوائی جہاز میں بھی لے کر گیا تھا نا، فریڈی رائس نے کہا۔ ہاں، ہماری پرواز کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ اس وقت میں اسکار بورڈ میں تھی، نک نے کہا۔ کیپٹن ہسٹنگز، آپ نے ہوائی جہاز چلایا ہے یا نہیں؟ میگی نے نرم لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ مجھے اقبال کرنا پڑا کہ ہوائی جہاز سے میری واقفیت پیرس جانے اور آنے تک ہی کی ہے۔ اچانک مس نک کھڑی ہو گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کس کا فون ہے، اور وہ چلی گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ پائرو اور لازرس آرٹ کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میں نے میگی بکلی سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، مگر اپنی کوشش میں مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ وہ بہت کم گو لڑکی ثابت ہوئی، مگر اس نے نہایت خندہ پیشانی سے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ فریڈریکا لائس ٹیبل پر کونیاں ٹیکے خوابناک خاموشی میں کھوئی بیٹھی تھی، اور اس کی سگریٹ کا دھواں اس کے حسین سر کے گرد ہلکا بنا رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک پرفکر فرشتہ نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک 9:20 پر مس نک ظاہر ہوئی۔ آپ سب باہر تشریف لے چلیے، لوگ آ رہے ہیں۔ ہم لوگ جب باہر آئے تو مس نک لوگوں کے استقبال میں مصروف تھی۔ تقریباً 1 درجن غیر دلچسپ لوگ مدعو کیے گئے تھے۔ نک نے میزبانی کے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے ادا کر رہی تھی۔ مہمانوں میں مسٹر چارلز واز بھی تھے۔ ہم لوگ باغ میں اس جگہ پر جمع ہو گئے جہاں سے سمندر اور بندرگاہ کے مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ بوڑھوں کے لیے باغ میں جا بجا کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ سب کھڑے تھے۔ ایک آتش بازی آسمان کی طرف گئی کہ ایک تیز پہچانی آواز سنائی دی۔ میں نے جو پلٹ کر دیکھا تو مسٹر کرافٹ کھڑے نک سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، نک کہہ رہی تھی، کہ مسز کرافٹ یہاں پر نہیں آ سکتی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ انہیں کھاٹ پر ڈال کر یہاں پر لاتے۔ وہ بڑی بدنصیب واقع ہوئی ہے۔ اس کے باوجود شکایت کا ایک کلمہ بھی اس کی زبان پر نہیں آتا۔ وہ فطرتاً بہت نیک دل ہے۔ واہ واہ، کس قدر خوبصورت ہے، مسٹر کرافٹ نے یہ اس وقت کہا جب فضا میں سونے کی بارش ہوتی نظر آ رہی تھی۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ نئے چاند کو ظاہر ہونے میں چند دن باقی تھے۔ میگی بکلی جو میرے بغل میں کھڑی تھی کانپ کر رہ گئی۔ میں اندر جا کر کوٹ لے کر آتی ہوں، میگی نے کہا۔ میں لیے آتا ہوں، میں بولا۔
نہیں، آپ نہیں لا سکیں گے، وہ بولی۔ وہ مکان کے اندر جا رہی تھی کہ فریڈریکا رائس کی آواز سنائی دی، میگی میرا کوٹ بھی لیتی آنا۔ اس نے سنا نہیں۔ میں لیے آتی ہوں۔ فریڈی، مجھے بھی اپنا سمور کا کوٹ چاہیے، یہ شال زیادہ گرم نہیں ہے اور پھر ہوا بھی کافی تیز اور سرد ہے، نک نے کہا۔ سمندر کی سمت سے تیز ہوا آ رہی تھی۔ میں ایک سن رسیدہ عورت سے جو میرے پاس کھڑی تھی باتوں میں لگ گیا۔ دھم، سب ستارے فضا میں گئے۔ ان کا رنگ پہلے نیلا، پھر سرخ اور اس کے بعد چاندی کا سا ہو گیا۔ واہ واہ، یہی سب کی زبان پر ہے۔ اچانک پائرو میرے قریب آ کر بولا، مگر بات کو یہ تعریفی کلمے کسی کی زبان پر نہیں رہیں گے۔ برادر، گھاس میں نمی ہے اور مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، مجھے ضرور سردی لگ جائے گی، پائرو بولا۔ سردی؟ اور وہ بھی ایسی خوشگوار رات میں نے کہا۔ خوشگوار رات، حسین رات۔ ابھی موسلا دھار بارش نہیں ہوئی ہے، اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ یا ہمیشہ بارش نہ ہونے پر رات حسین اور خوشگوار ہوتی ہے۔ مگر میری باتوں پر یقین کرو میرے دوست، اگر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر ہوتا تو تم دیکھتے، پائرو بولا۔ خیر، اس وقت مجھے کوٹ پہننے میں کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا۔ تم بہت ہوشیار ہو، پائرو بولا۔ میں تمہارا کوٹ بھی لیے آتا ہوں، میں نے کہا۔ پائرو نے بلی کی سی ہوشیاری سے پہلے دایاں اور پھر بایاں پیر اٹھایا۔ مجھے زمین کی نمی سے ڈر لگ رہا ہے، تمہارے خیال میں ہمیں یہاں ایک جوڑا مل سکتا ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ میں نے بمشکل ہنسی کو ضبط کیا۔ نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ اب اس کا رواج نہیں، میں نے کہا۔ پھر تو میں مکان کے اندر بیٹھ کر ڈرامے کا انتظار کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح کو غذا مہیا کرنے کے چکر میں خود لقمہ اجل ہو جاؤں، پائرو نے کہا۔ ہم لوگوں نے مکان کا رخ کیا۔ پائرو اب تک بڑبڑا رہا تھا۔ ہم لوگ کچھ ہی دور گئے تھے کہ دور سے تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ہم سب لوگ دل سے بچے ہیں، پائرو نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم لوگ مکان سے 100 گز کے فاصلے پر تھے کہ ٹھیک ہمارے سامنے کھلی ہوئی قد آدم فرانسیسی کھڑکیوں کے نیچے کوئی گرا، جس کا جسم سرخ چینی شال میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے خدا، میرے خدا، پائرو منمنایا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہاں میں خوف و پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے 40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، مگر اس وقت یہ حقیر وقفہ بھی گھنٹوں سے زیادہ طویل محسوس ہو رہا تھا۔ پائرو میری گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھا۔ اس وقت وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے نشے میں ہو۔ آخرکار یہ ہو کر ہی رہا، وہ بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں غم اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہر احتیاط کے باوجود یہ ہو کر رہا۔ اف، میں نے کیوں نہیں اس کی حفاظت کا بہتر انتظام کیا؟ آخر مجھے تو اس کے ہونے کا احتمال ہونا چاہیے تھا، اور ایک ثانیے کے لیے بھی مجھے اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، پائرو کہہ رہا تھا۔ تم اپنے آپ کو ملزم نہ ٹھہراؤ، میں نے کہا۔ پائرو غم و اندوہ سے صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ جب وہ لاش کا معائنہ کرنے کو جھکا تو ہمیں دوسرا چمبہ پیش آیا، کیونکہ اس وقت بالکل صاف اور واضح مس نک بکلی کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ خود کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا میگی، مجھے دیر ہو گئی۔ لیکن وہ بولی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس کی نظریں لاش پر گڑی ہوئی تھیں۔ پائرو نے چیخ مار کر لاش کو سیدھا کر دیا۔ ہمارے سامنے خون سے لت پت میگی بکلی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ نک دوڑ کر ہمارے پاس آ گئی۔ میگی، اوف، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ پائرو معائنہ ختم کرنے کے بعد آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ؟ اس کے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جی، یہ مر چکی ہے، پائرو نے کہا۔ مگر کیوں؟ اس کی موت سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ نک بولی۔ پائرو کا جواب فوری اور سخت تھا۔ قاتل اسے نہیں، آپ کو مارنا چاہتا تھا، بانو، مگر آپ کی اس شال سے وہ دھوکہ کھا گیا، پائرو نے کہا۔ نک کی زبان سے چیخ نکل گئی۔ میں کیوں نہ مر گئی؟ اچھا ہوتا جو مجھے موت آ جاتی۔ میں اب جینا نہیں چاہتی، مجھے بخوشی موت منظور ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ میں نے فوراً اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ ہسٹنگز، انہیں مکان کے اندر لے کر جاؤ، پائرو نے کہا، اور پھر پولیس کو ٹیلی فون کر دینا۔ پولیس کو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ کہنا کہ یہاں کسی کو گولی لگ گئی ہے، اس کے بعد میں سنیک کے ساتھ رہنا، اور دیکھو کسی حال میں بھی اسے تنہا نہ چھوڑنا، پائرو نے کہا۔ میں نک کو سہارا دے کر کمرے میں لے کر گیا اور اسے ایک صوفے پر لٹا دیا، اور پھر جلدی سے ٹیلی فون کی تلاش میں ہال میں گیا۔ ہال میں پہنچتے ہی میں ڈر گیا، کیونکہ وہاں اچانک میری مت بھیڑ ایلن سے ہو گئی۔ وہ وہاں تنہا کھڑی تھی
اور اس کے معصوم چہرے کا انداز نرالا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہاں کچھ ہو گیا ہے؟ ہاں، ٹیلی فون کہاں ہے؟ میں نے سختی سے جواب دیا۔ کوئی تشویشناک بات تو نہیں؟ ایلن نے کہا۔ ایک حادثہ ہو گیا ہے جس میں کوئی زخمی ہو گیا ہے، مجھے فون کرنا ہے، میں نے ٹالتے ہوئے کہا۔ کون زخمی ہوا ہے؟ اس کے چہرے سے اشتیاق ظاہر ہو رہا تھا۔ مس بکلی، میگی بکلی، میں نے کہا۔ مس میگی، آپ کو پختہ یقین ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو ٹھیک معلوم ہے کہ مس میگی ہی کو زخم آئے ہیں؟ وہ بولی۔ ہاں، مجھے ٹھیک معلوم ہے، مگر تمہارا مطلب؟ میں نے کہا۔ اوہ، کچھ نہیں، یوں ہی میں نے سوچا کہ شاید مسز رائس کو ہی چوٹ آئی ہوگی۔ دیکھو جی، تم یہ بتاؤ کہ فون کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ یہاں اس چھوٹے کمرے میں ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے فون دکھایا۔ شکریہ، میں نے کہا، اور جب وہ جانے پر آمادہ نظر نہیں آئی تو مجھے کہنا پڑا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر گراہم کو بلانا چاہتے ہیں۔ وہ بولی۔ بس اب آپ جائیے، میں بولا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھی اور جس قدر جانے میں دیر کر سکتی تھی اس نے کی۔ میرا قیاس کہتا ہے کہ وہ یقیناً دروازے کے باہر کھڑی سن رہی ہوگی، مگر میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ آخر دیر سویر اسے تمام حالات معلوم ہو ہی جائیں گے۔ میں نے پولیس چوکی فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر گراہم، جس کا ذکر ایلن نے کیا تھا، کو فون کیا۔ اس کا نمبر مجھے کتاب میں مل گیا تھا۔ نک کو طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً آنے کا وعدہ کیا۔ میں نے فون رکھ دیا اور دوبارہ ہال میں آ گیا۔ اگر ایلن دروازے کے باہر کھڑی میری باتیں سن بھی رہی تھی تو اب اس کا کہیں بھی پتہ نہ تھا۔ میں کمرے نشست میں پہنچا تو نک بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کی رائے میں میرے لیے برینڈی کیسی رہے گی؟ وہ بولی۔ بہت مفید، میں نے کہا۔ میں جلدی سے کمرہ توام میں گیا اور برینڈی لے کر واپس لوٹا۔ شراب کی چند گھونٹ نے اس کے جسم میں نئی زندگی پھونک دی۔ اس کے چہرے پر دوبارہ سرخی دوڑ گئی۔ میں نے اس کے تکیے کو ٹھیک کر کے اسے لٹا دیا۔ یہ تمام واقعات کس قدر ہولناک ہیں، اس کا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے معلوم ہے عزیز لڑکی، میں نے کہا۔ نہیں، آپ بالکل نہیں جانتے، آپ جان ہی نہیں سکتے۔ یہ سب کس قدر فضول ہے۔ کاش کہ میگی کی جگہ میں ہوتی تو اب تک تمام معاملہ ہی صاف ہو جاتا۔ مس نک بولی۔ بیکی باتیں نہ کرو، میں نے کہا، اور اس نے سر ہلا دیا۔ آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں، وہ بولی۔ پھر اچانک وہ رونے لگی اور میرے خیال میں یہ اس کے لیے بے حد ضروری تھا اور مفید بھی۔ میں نے اس کے آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب نک کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں کھڑکی پر گیا اور باہر نظر دوڑائی۔ چند منٹ قبل مجھے کچھ لوگوں کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ لوگ اب تک کھڑے باتوں میں مشغول تھے اور پائرو داروغہ جہنم کی طرح ان لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کھڑا تھا کہ میری نظر دو وردی پوش لوگوں پر پڑی جو لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ پولیس آ گئی۔ میں خاموشی سے صوفے کے پاس بیٹھ گیا۔ نک نے اپنے آنسو سے تر چہرے کو اٹھایا۔ کیا میرے لیے کچھ کرنا مناسب نہیں؟ نک نے کہا۔ نہیں، آپ تمام باتوں کو پیروں پر چھوڑ دیجئے، میں بولا۔ نک 1-2 منٹ تک خاموش رہی، اس کے بعد پھر بولی۔ غریب میگی، جس نے زندگی میں کسی کا بھی نقصان نہیں کیا، اس کا یہ انجام ہونا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے ہی اسے قتل کیا ہے، نک نے کہا۔ میں نے حسرت سے سر ہلا دیا۔ کوئی بھی مستقبل کا حال نہیں جانتا۔ جب پائرو نے زور دیا کہ نک اپنی کسی سہیلی کو اپنے پاس بلائے تو اس وقت وہ کیا جانتا تھا کہ وہ کسی کی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہے؟ ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ میرا دل باہر کے حالات جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر میں پائرو کی ہدایت کے مطابق اپنے مقام پر جمع رہا۔ بڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور پائرو ایک پولیس انسپکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر گراہم بھی شامل تھے۔ وہ فوراً نک کے پاس گئے۔ اب آپ کیسی ہیں مس بکلی؟ اس صدمے کا اثر یقیناً زبردست ہوا ہوگا، اور اس کی انگلیاں مس نک کی نبض پر تھیں۔ حالت بری نہیں، وہ بولا۔ انہیں کچھ دیا گیا تھا؟ صرف برینڈی، میں نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نک بولی۔ میرے سوالوں کا جواب دے سکتی ہیں؟ کیوں نہیں، نک نے کہا۔ انسپکٹر نے گلا صاف کیا اور آگے بڑھا۔ نک نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس بار بات صرف آمد و رفت روکنے تک ہی محدود نہیں ہوئی، وہ بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناآشنا نہیں تھے۔ یہ معاملہ نہایت ہی سنگین ہے مس بکلی، انسپکٹر بولا۔ مجھے اس کا بے حد رنج ہے۔ مسٹر پائرو، جن کے نام سے میں بخوبی واقف ہوں،
اور جو کہ حسن اتفاق سے اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ میجسٹرک ہوٹل کے باغ میں کسی نے آپ پر گولی بھی چلائی تھی، انسپکٹر بولا۔ پہلے تو میں نے مدمکی سمجھا تھا، مگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا، نک بولی۔ اور اس کے قبل آپ کو چند ناخوشگوار حادثوں سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا، انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بولی۔ اس نے انسپکٹر کو ہر حادثے کے متعلق حالات سنائے۔ خیر، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بہن آپ کی شال کیسے اوڑے ہوئے تھی، انسپکٹر نے پوچھا۔ ہم لوگ کوٹ لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ باہر کافی سردی تھی۔ میں نے اپنی شال اتار کر یہاں صوفے پر رکھ دی اور پھر اوپر جا کر یہ کوٹ پہن لیا۔ پھر میں مسز رائس کے لیے اس کے کمرے سے جا کر وہ شال، 2 شالہ جو کھڑکی کے پاس گرا ہوا ہے، لے کر آئی۔ اس وقت میگی نے پکار کر کہا کہ اسے اس کا کوٹ نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ وہ نچلی منزل میں ہوگا۔ وہ نیچے گئی مگر وہاں بھی کوٹ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ضرور تمہارا کوٹ گاڑی میں ہی رہ گیا ہے۔ خیر، میں اپنی کوئی چیز لے آتی ہوں، مگر اس نے مجھے منع کر دیا۔ بولی کہ میں تمہاری شال اوڑھ لیتی ہوں، میرے لیے کافی رہے گا۔ پھر جب میں نیچے آئی تو وہ اس سے آگے کچھ کہہ نہ سکی۔ خیر، اب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک گولی چلنے کی آواز سنی تھی یا 2؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ مجھے صرف آتش بازی چھوٹنے کی آواز سنائی دی تھی، نک نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا۔ میرے خیال میں یہ پوچھنا کہ آپ پر حملہ کون کر رہا ہے بالکل بے سود ہے، انسپکٹر بولا۔ مجھے تو رتی برابر بھی کسی پر کوئی شبہ نہیں، نک بولی۔ اور آپ سے اس کی امید رکھنی بھی بالکل محمل بات ہے، انسپکٹر بولا۔ مجھے ان تمام باتوں کے پیچھے کسی پاگل خونی کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ خیر، مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے مس نک، انسپکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر گراہم آگے بڑھے۔ میری رائے میں آپ کا یہاں ٹھہرنا کرینے مصلحت نہیں۔ میں بھی مسٹر پائرو سے اس معاملے پر تبادلہ خیال ہی کر رہا تھا۔ ان کی رائے ہے کہ آپ کو کسی محفوظ مقام پر رکھا جائے۔ یہاں ایک نرسنگ ہوم ہے جو ہمارے مطلب کے لیے خوب ہے۔ آپ کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کا علاج صرف مکمل آرام ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ مس نک کی نظریں پائرو پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا صدمے ہی کی وجہ سے آپ مجھے نرسنگ ہوم میں رکھنا چاہتے ہیں؟ نک نے پوچھا۔ وہ آگے بڑھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو بالکل محفوظ سمجھیں۔ آپ کے ساتھ ایک نرس ہوگی، تجربہ کار اور قوت فکر و تخیل سے آری۔ وہ تمام رات آپ کے پاس رہے گی۔ جب آپ کی نیند ٹوٹے گی اور آپ رو لیں گی تو آپ کو دلاسے دینے اور غم غلط کرنے کے لیے آپ کے قریب ہوگی۔ سمجھ گئی آپ؟ پائرو نے کہا۔ جی ہاں، میں سمجھ گئی، مگر آپ نہیں سمجھے۔ اب مجھے کسی کا خوف نہیں۔ اگر کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے تو مارے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نک بولی۔ ہوش، آپ بہت تھک گئی ہیں، میں بولا۔ آپ نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، نک بولی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر پائرو کی تدبیر بہت عمدہ ہے، ڈاکٹر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اپنی گاڑی پر لے کر جاؤں گا، وہاں آپ کو کوئی دوا دی جائے گی تاکہ رات آپ بس آرام سے بسر کر سکیں۔ اب آپ کہیے کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر گراہم نے کہا۔ جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کیجیے، مجھے آپ کی رائے سے اختلاف نہیں، نک نے کہا۔ پائرو نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ میں بخوبی جانتا ہوں بانو کہ اس وقت آپ میرے متعلق کیا سوچ رہی ہیں۔ اس وقت میری حالت ایک مار کھائے ہوئے کتے کی سی ہے۔ میں شرم سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کی حفاظت کا فرض اپنے ذمہ لیا تھا، مگر مجھے اس میں بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ باور کیجیے بانو، اس ناکامی کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اگر میری دلی کیفیت آپ پر آشکارا ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ درگزر کر دیں گی، پائرو نے کہا۔ آپ خود کو مورد الزام کا تصور نہ کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ دوسرا، کوئی نہ تو اس حادثے کو روک سکتا تھا اور نہ جو کچھ کہ آپ نے کیا اس سے بہتر ہی کر سکتا تھا۔ خدا کے لیے جی چھوٹا نہ کیجیے، مس نک نے کہا۔ آپ بے حد فراغ دل ہیں بانو، پائرو بولا۔ نہیں، میں، نک نے کہنا چاہا کہ اچانک دروازہ کھلا اور جارج چیلنجر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ چیلنجر چیخا۔ میں ابھی یہاں آیا تو دروازے پر پولیس کو کھڑا پایا اور یہ افواہ گرم ہے کہ نک کا قتل ہو گیا ہے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ خدا کے لیے مجھے کوئی بتائے، معاملہ کیا ہے؟ کہیں نک، اس کے لہجے کی دل سوزی کانوں پر بڑی گراں گزری تھی۔ اچانک مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ پائرو اور ڈاکٹر گراہم سامنے کھڑے ہو کر نک کو اس کی نگاہوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی سوالوں کا جواب دیتا، اس نے دوبارہ سوال کیا۔ کوئی مجھے بتائے گا؟ مگر یہ حقیقت نہیں ہو سکتا، نک مری تو نہیں؟ نہیں میرے دوست،
وہ زندہ ہے، پائرو نے نرمی سے کہا۔ پائرو ایک طرف کو ہٹ گیا تاکہ چیلنجر مس نک کو دیکھ سکے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ نک نک اچانک وہ گھٹنوں کے بل نک کے صوفے کے پاس اپنے چہرے کو ہاتھوں میں ڈھانپ کر سسکیاں بھرتے ہوئے بولا، نک میری عزیز، میں سمجھا تھا کہ تم مر چکی ہو، کمانڈر چیلنجر بولا۔ نک نے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں جارج، دیکھو بے وقوف نہ بنو، میں بالکل محفوظ ہوں، وہ بولی۔ اس نے اپنے سر کو اٹھایا اور ادھر ادھر وحشت ناک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کوئی اور مرا ہے؟ ہاں، میگی غریب، میگی، اف، نک نے جواب دیا۔ اس پر ایک تشنجی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پائرو اور ڈاکٹر نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور پھر دونوں طرف سے پکڑ کر یہ لوگ اسے کمرے سے باہر لے گئے۔ جس قدر جلد آپ کو پلنگ پر ڈال دیا جائے اسی قدر بہتر ہے، ڈاکٹر بولا۔ میں اسی وقت آپ کو اپنی گاڑی پر لے کر جاؤں گا۔ میں نے مسز رائس سے کہہ دیا کہ ضرورت کی تمام چیزیں ایک باکس میں بند کر دیں، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ لوگ دروازے کی راہ سے غائب ہو گئے۔ چیلنجر نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا۔ چلیے کچھ پیا جائے، آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ مجھے اعتراض نہیں، میں نے کہا۔ ہم لوگ کمرے توام میں پہنچے۔ میں تو سمجھا کہ نک مر گئی ہے، اس نے سوڈا ملی ہوئی وسکی حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ کمانڈر چیلنجر کا جذبہ دل مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ معصوم اور صاف دل عاشق آج تک اس دنیا میں نہیں ہوا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔